کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا۔ جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی، کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ اور سکوت صحرا میں بسنے والوں، ذرا رتوں کا مزاج سمجھو، ابھی تو اتنی گھٹن بڑھے گی کہ سانس لینا عذاب ہوگا۔ نا انصافیاں ہونے لگتی، عدل و انصاف کا خون ہونے لگتا ہے، مظلوموں کی آنکھوں پر کوئی کان دھرنے والا نہیں ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس دنیا کو بسا اوقات یہ بتاتا ہے کہ اے ظالموں، ان مظلوموں کی آہیں تم سنو یا نہ سنو، میں تو اپنے ان مظلوم بندوں کی ہمیشہ مدد کے لیے تیار۔ دوستو، کیلیفورنیا کے جنگل میں آگ کیوں لگی اور کیسے لگی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو گوگل میں بہت زیادہ سرچ میں آ رہا ہے، جس کو بہت زیادہ لوگ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آج کی اس ویڈیو میں اسی سوال کا جواب لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں نا، ہالی ووڈ ہلز میں یہ جو عالی شان بنگلہ دیکھ رہے ہیں، اس کی پہلے اور بعد کی دونوں تصویریں آپ کے سامنے ہیں۔ نومبر 2022 میں کسی شخص نے یہ عالی شان بنگلہ خریدا تھا، تقریباً 22 کروڑ کی لاگت میں اس بنگلے کو خریدا تھا۔ آج یہ بنگلہ بھی جل کر کے بالکل خاک ہو چکا ہے، راکھ بن چکا ہے۔ میک ڈونلڈ جو کہ عالمی سطح پر بہت ہی مشہور کمپنی ہے، جس نے ظالموں کی ہر طریقے سے مدد کی تھی، اور آج بھی بہت سارے ایسے بے حس مسلمان ہیں، بے حس لوگ ہیں جو اس کمپنی کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں۔ آج وہ کمپنی بھی اس بھبکتی ہوئی آگ میں جلتی ہوئی نظر آئی۔ اس کی آفس میں، اس کی کمپنی اور ریسٹورنٹ میں آگ لگ گئی۔ سچ کہا تھا کسی شاعر نے کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ آخر دنیا کا سب سے خوبصورت شہر لاس اینجلس، جہاں دنیا کے بڑے بڑے ملینر اور بلینر رہتے ہیں، آخر یہ شہر چند پلوں میں جل کر کے راکھ کیسے ہو گیا؟ آخر یہاں پر آگ لگی کیسے؟ بہت سارے اسباب ہیں دوستو، وہ بیان کرنے سے پہلے یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، تقریباً $150 بلین کا امریکی اکنامی کو نقصان پہنچا ہے۔ $150 بلین کا اگر آپ اس کو انڈین کرنسی میں کنورٹ کریں گے تو تقریباً 12-13 لاکھ کروڑ روپے نقصان ہوئے۔ آئیے چلتے ہیں اسباب کی طرف کہ آخر کیا ریزن رہا ہوگا جس کی وجہ سے وہاں آگ لگی ہے۔ بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں بیان کر رہے ہیں۔ یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ وہاں پہ موسم طویل عرصے تک خشک رہا، قحط سالی کا ماحول رہا اس علاقے میں، اور وہاں قسم کی ایسی گھاس پائی جا رہی ہے اس میں اگر معمولی سی بھی آگ کی تیلی سے آگ لگائی جائے یا معمولی سی چنگاری، بہت سارے لوگ ایک ریزن یہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ وہاں بجلی کی لائنز وغیرہ کے ذریعے سے معمولی چنگاری شاید پیدا ہوئی ہوگی، اس کی وجہ سے، اور تیز ہوائیں بھی چل رہی تھی۔ ہواؤں کی رفتار بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 160 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار تھی۔ اس کا مطلب سمجھتے ہو آپ؟ 160 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار کا مطلب یہ ہوا کہ چند ہی گھنٹوں میں کئی کلومیٹر دور تک کے علاقے جل کر کے خاک ہو جائیں گے، جل کر کے ختم ہو جائیں گے۔ دوستو، دنیا کے بہت سارے اسباب بیان کیے جا سکتے ہیں اور بیان لوگ کر بھی رہے ہیں، بہت ساری باتیں بیان کر رہے ہیں۔ تیز ہوائیں چلنا بھی ایک ریزن لوگ بیان کر رہے ہیں، بجلی کی لائنز وغیرہ بھی ہو سکتی ہیں، یہ بھی ایک ریزن بیان کیا جا رہا ہے۔ لیکن آئیے میں آپ کو شرعی اسباب بھی بیان کرتا چلوں۔ انک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ سجدہ کے اندر آیت نمبر 21، سورہ نمبر 32 میں اللہ نے بیان فرمایا کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ بڑا عذاب دینے سے پہلے ہم انہیں چھوٹے عذاب کا مزہ چکھاتے ہیں، چھوٹا عذاب دیتے ہیں، لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ پلٹ آئیں، اپنے بدعمالیوں سے توبہ کر لیں، اپنے گناہوں سے باز آ جائیں، اپنے رب کی طرف رجوع کر لیں۔ ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے ہیں مظلوموں کے اوپر، سے تائب ہو جائیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب کوئی انسان خدائی لہجے میں بات کرنے لگتا ہے، جیسے فرعون نے ایک دور میں کہا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں ہی تو رب اعلی ہوں۔ میں نے کہا کہ وہاں ہالی ووڈ ہلز میں، لاس اینجلس میں جلنے والے کئی ایکٹریس کے گھر ہیں، اس میں جیمس ووڈ، ہاپکن اور کئی ایسے لوگ ہیں، اور یہ جیمس ووڈ وہی ہے جس نے ایک دور میں کہا تھا کہ ہم مشرق وسطیٰ کو جہنم بنا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آج آپ دیکھیے کیسے گرفت کر لی۔ سورہ روم کی آیت نمبر 41 میں اللہ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ کہا کہ فساد ظاہر ہو چکا ہے، خشکی میں، تری میں، سمندر میں، ہر جگہ فساد ظاہر ہو چکا ہے ان کے لوگوں کے بدعمالیوں کے نتیجے میں۔ یہ فساد کیا ہے؟ یہ فساد آگ بھی ہو سکتا ہے، یہ فساد قحط سالی بھی ہو سکتی ہے،
یہ فساد زلزلے بھی ہو سکتے ہیں، یہ فساد اللہ رب العالمین کی طرف سے آنے والا کوئی عذاب بھی ہو سکتا ہے جسے ہم اور آپ محسوس کریں یا نہ کریں۔ اللہ نے قرآن میں آج سے 1400 سال پہلے یہ بات کہہ دی ہے کہ خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو چکا ہے لوگوں کے بدعمالیوں کے نتیجے میں، اور اللہ تعالیٰ جو ان کو سزا یہ دے رہا ہے دنیا میں، تو اللہ کی گرفت جو ہے نا یہ بہت معمولی ہے، بہت تھوڑی ہے۔ اس سے بڑی گرفت جو ہے وہ آخرت کی گرفت ہے۔ اللہ کیوں سزائیں دے رہا ہے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ توبہ کر لیں۔ پتہ چلا گناہوں کی وجہ سے فساد ظاہر ہوتا ہے، جب گناہ بڑھتے ہیں نا، جب بدعمالیاں ہونے لگتی ہیں، ناانصافیاں ہونے لگتی ہیں، عدل و انصاف کا خون ہونے لگتا ہے، مظلوموں کی آنکھوں پر کوئی کان دھرنے والا نہیں ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس دنیا کو بسا اوقات یہ بتاتا ہے کہ اے ظالموں، ان مظلوموں کی آہیں تم سنو یا نہ سنو، میں تو اپنے ان مظلوم بندوں کی ہمیشہ مدد کے لیے تیار ہوں۔ سورہ شورى کے آیت نمبر 30 اٹھائیے آپ، اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، جو بھی تکلیف تمہیں پہنچتی ہے، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ بہت سارے گناہ تو معاف کر دیا کرتا ہے۔ یہ آیات ہمیں یاد دلا رہی ہے کہ مصیبتیں، تکلیفیں اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانیاں ہیں، جو ہمیں ہمارے اعمال کا جائزہ لینے، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دیتی۔ اس لیے میں ایک بار پھر کہوں گا، وہاں حالات جیسے بھی ہوں، بہت سارے ایسے لوگ بھی اس آگ کے زد میں آئے ہوں گے جو بیچارے بے قصور ہیں، جو بیچارے جنہوں نے کوئی غلطی نہیں کی۔ میں ایک بات یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اگر ایسے لوگ اللہ کے عذاب کے زد میں آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کے نتیجے میں اور ان کے اعمال کی بنیاد پر جو ہے قیامت کے دن ان کو اٹھائیں گے، اگر ان کا خاتمہ اس حال میں ہوتا ہے، اس عذاب کی وجہ سے یا اس تکلیف کی وجہ سے۔ اور ایک بات یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ اللہ رب العالمین کی جب گرفت آتی ہے نا، اللہ کی جب پکڑ آتی ہے، تو اللہ رب العالمین کو دنیا کی کسی سہارے اور سبب کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ معمولی عذاب کے ذریعے سے بھی پوری دنیا کو ہلانے پر، پوری دنیا پر اپنا قہر برسانے پر قادر ہے۔ اور جب اللہ کا قہر برستا ہے نا، جب اللہ کی لاٹھی چلتی ہے، تو اس کی گونج کائنات کے کونے کونے تک سنائی پڑتی ہے۔ یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو ہوش و حواس دے دے جن ظالموں نے ایک وقت میں اپنی زبان سے سپر پاور ہونے کا اعلان کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ ہم سے بڑا دنیا میں تو کوئی طاقتور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔